روشن دل ماشاد ایرانی صدر تشکر پاکستان کا پیغام لیے پاکستان آ گئے۔ مسعود پزشکیان کا پاکستان پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی سمیت اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ لاہور پہنچے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیر مقدم کیا۔ بچوں نے ایرانی صدر کو گلدستے پیش کیے۔ سابق وزیر اعظم کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے پرجوش مصافحہ۔ ایرانی صدر نے پرتپاک استقبال کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ مسعود پزشکیان کے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری، فاتحہ خوانی کی، مزار پر پھول رکھے اور مہمانوں کے خطاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ۔ ایرانی صدر لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی وزارت خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاک ایران اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ایرانی صدر قاسم مسعود پزشکیان پاک ایران تجارت 10 ارب ڈالرز تک بڑھانے کی خواہش مند۔ کہا پاک چین اقتصادی راہداری میں بھرپور شرکت کے خواہاں ہیں۔ اس منصوبے کے ذریعے ایران کو یورپ سے منسلک ہونے کا موقع ملے گا۔ دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ سرحدی سیکیورٹی اور علاقائی امن بھی بات چیت کا اہم حصہ ہوں گے۔ امید ہے باہمی تعاون سے سرحدی منڈیوں اور روابط کے ذریعے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں گے۔ روئٹرز کی زبانی برطانوی ایجنسی نے فضائی جھڑپ کی تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ لکھا پاک فضائیہ نے رافیل طیارے کو 200 کلومیٹر دور سے نشانہ بنایا۔ PL-15 میزائل سے متعلق بھارتی انٹیلیجنس ناکام رہی۔ بھارت نے پاکستان پر حملے کے لیے 70 طیارے روانہ کیے۔ فضائی لڑائی میں دونوں جانب سے 110 طیاروں نے حصہ لیا۔ پاکستانی طیارے اپنے ریڈار آف کر کے بھارتی سرحد کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ ریڈار آف ہونے سے طیارے بھارتی ریڈار پر نظر نہیں آ رہے تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے کل چین ترتیب دی۔ ایئر لینڈ اور سپیس سینسرز کو ایک دوسرے سے منسلک کیا۔ 7 مئی کی رات پاکستانی ایئر فورس کے ریڈار پر بھارتی طیارے نمودار ہوئے۔ پاکستان کے ایئر چیف کئی دنوں سے کنٹرول روم میں ہی رہ رہے تھے۔ ریڈار سگنل ملتے ہی پاکستانی ایئر چیف نے J-10C روانہ کرنے کا حکم دیا۔ رافیل کو نشانہ بنانے کے خصوصی احکامات جاری کیے گئے۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، دفاعی مورچوں میں ایک اور شاہین کا بسیرا۔ پاک فوج میں جدید ہیلی کاپٹر Z-10ME شامل۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی اکیڈمی اور سول سوسائٹی سے بھی ملاقات۔ قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ کہا کہ پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی۔ فیلڈ مارشل کی جدید Z-10ME ٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت تقریب میں بھی شرکت۔ جنگ ہیلی کاپٹر کا مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں فائر پاور کا مظاہرہ۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو سراہا۔ جوانوں سے ملاقات بھی کی، اعلیٰ مورال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ جدید اٹیک ہیلی کاپٹر نے دشمن پر دھاک بٹھا دی۔ Z-10ME جدید ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے لیس ہے۔ ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے فضائی اور زمینی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت نمایاں اضافہ ہو چکا ہے۔ جدید ترین آل ویدر جنگی ہیلی کاپٹر دن اور رات میں درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میدان جنگ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کی صلاحیت مزید مضبوط ہو گئی۔ J-10C نے مغرب کو حیران کیا۔ J-20 اسٹیلتھ نے پریشان کر دیا۔ چینی طیارے نے امریکہ، جاپان اور یورپ کی ریڈار سسٹمز کو مات دے دی۔ طیارہ ابنائے سوشیما کی فضاؤں سے پرواز کرتا ہوا تائیوان کے اوپر سے چکر لگا کر واپس آ گیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چینی طیارے کی پرواز ایسے علاقے میں ہوئی جہاں کئی یورپی ممالک کے ریڈار سسٹم کا گہرا جال بچھا ہوا ہے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر چین کا دعویٰ درست ہے تو یہ مغربی دفاعی نظام کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ آخر کار اڈیالہ کے مکین کی بیٹوں سے بات ہو گئی۔ بانی PTI کی قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فون پر بات کرا دی گئی۔ بچوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ بات چیت کرائی گئی۔ بانی نے بچوں کے ساتھ رابطے کی تصدیق کر دی۔ کہا میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، سیاست یا کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزید کہا اب میرے اخبارات بحال کر دیے گئے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں گواہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب آفتاب احمد کا بیان قلم بند۔
بشرا بی بی کے وکیل نے گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ بانی کے وکیل آئندہ سماعت پر گواہ پر جرح کریں گے۔ آئندہ سماعت پر 2 مزید گواہ کے بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ بانی تحریک انصاف کا 5 کے بعد 14 اگست کو بھی تحریک کا اعلان۔ علیمہ خان کہتے ہیں بانی نے پیغام بھیجا ہے، ادارے کام کریں گے تو ملک آزاد ہوگا۔ پہلے مینڈیٹ چوری کیا، جمہوریت کا برا حال کیا، میڈیا کا گلا دبایا گیا، جوڈیشری کو 26ویں ترمیم کے بعد سرکاری ادارہ بنا دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے پاس نائکوپس ہے لیکن گم ہو گیا ہے۔ قاسم اور سلیمان نے نائکوپ اور ویزے کے لیے درخواست دی ہے، ہمیں گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، تحریک کا حصہ ضرور بنیں گے۔ فسادیوں کا گرو انقلاب نہیں لا سکا تو قاسم اور سلیمان کیا تیر مار لیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہا اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، کوئی نہیں روکے گا۔ اگر وہ انتشار پھیلانے آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر غیر ملکی بچوں نے ہی تحریک چلانی ہے تو یہاں موجود پی ٹی آئی کی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، خیبر پختونخوا میں مقیم پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کو واپس جانے کی ہدایت جاری۔ محکمہ داخلہ نے عارضی پناہ لینے والے کارڈ ہولڈر شہریوں کو پشاور اور لنڈی کولتر ٹرانزٹ پوائنٹ پہنچنے کا کہہ دیا۔ پی او آر کارڈ ہولڈرز کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ گولڈ کے منصوبے پر ڈالرز کی برسات، پاکستان کو ریکارڈنگ کے لیے 5 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی بڑی پیشکش۔ ایشیائی ترقیاتی بینک، یو ایس ایگزم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی آفر ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ ذرائع کے مطابق یو ایس ایگزم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈنگ منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ عوام کی جیب پر ایک اور وار، پیٹرولیم لیوی سینچری کے قریب ناٹ آؤٹ۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی 75 روپے 52 پیسے سے بڑھ کر 78 روپے 2 پیسے ہو چکی۔ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 51 پیسے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسہ کر دی گئی۔ ڈیزل پر فریٹ مارجن بھی 20 پیسے اضافے سے 6 روپے 24 پیسے ہو گیا۔ مہنگی چینی سے عوام میں بے چینی، کراچی میں چینی کی قیمتوں میں تاحال استحکام نہ آ سکا۔ ہول سیل ریٹ پر اتفاق نہ ہونے پر چینی کی فروخت روک دی گئی۔ میاں والا میں چینی کی 200 روپے کلو میں فروخت۔ حکومت نے چینی کی درآمد کا حتمی آرڈر دے دیا، پہلی شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پہنچے گی۔ ترجمان کے مطابق درآمد کا مقصد مارکیٹ میں چینی کی دستیابی کو یقینی بنانا اور قیمتوں میں توازن کو برقرار رکھنا ہے۔ کسان اتحاد گندم کا ریٹ مقرر نہ ہونے پر ان ایکشن، 11 اگست سے پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کا کہنا ہے کہ 2 سال سے ریٹ مقرر نہیں کیا گیا، جو کسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر ریٹ نہ دیا گیا تو وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ سے بات چیت کی جائے گی۔ بصورت دیگر 20 اگست سے احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر حکومت نے ہاں کر دی۔ کاروباری ٹرانزیکشن کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروباری طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجراء کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیز کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیوں کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرانا ہوں گی۔